روحانیت بیچنے والے دنیا کے ہر دور میں، ہر قوم، ہر ملک، جہاں کچھ ایسے سنت سادھو، درویش، صوفی ہوتے ہیں جو لوگوں کو پرامن زندگی گزارنا اور بہتر انسان بننے کی ترغیب دیتے ہیں، وہیں کچھ ایسے جعلی پیر اور روحانی پیشوا ہوتے ہیں جو روحانیت بیچتے ہیں۔ ایسے جعلی پیر سادہ لوگ مردوں اور عورتوں کو ورغلاتے ہیں اور ان کی عقیدت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب ہم ایسے جعلی پیروں کا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کلٹش شخصیت کی پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر مندرجہ ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی شخصیت میں ایک خاص سحر ہوتا ہے جو عوام و خاص کو محصور کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ جانتے ہیں وہ اپنی باتوں سے لوگوں کا، خاص طور پر سادہ لوگ، عورتوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، انہیں کامیاب ہونے کا شوق ہوتا ہے، انہیں دولت، شہرت اور عورت کا نشہ سا ہوتا ہے، وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ آہستہ آہستہ اپنے مریدوں، چیلوں اور پیروکاروں کی زندگی کے فیصلے اور ان کے تابعداری کی تلقین کرنے لگتے ہیں۔ جوں جوں ایسے لوگ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ اس طاقت کا ناجائز استعمال کرنے لگتے ہیں۔ آخر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ مذاہب اور روحانیت کو بیچنے لگتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، انہیں الہام ہوا ہے، خدا کسی بزرگ نے انہیں خواب میں ایک مشورہ دیا ہے، کہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو خواب یا حکم بتائیں۔ چونکہ وہ مرید اور پیروکار ان پر اندھا اعتماد لیے آتے ہیں، اس لیے وہ ان کی ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کرنے لگتے ہیں۔ آخر ایک دن ان کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، وہ قانون، معاشرتی، سماجی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی کھلی کھلنے تک ہزاروں لاکھوں لوگ گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی دولت، عزت، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ان کی آنکھ کھلنے تک پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ پھر انہیں اس بحران سے نکلنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ جب میں 20ویں صدی کے کلٹش شخصیت کے بارے میں سوچتا ہوں تو جس شخصیت کا خاکہ میرے ذہن میں ابھرتا ہے وہ گریگری راسپوتن ہے۔ وہ سائبیریا کے سیرا میں پیدا ہوا تھا اور روس کا مشہور اور بدنام زمانہ شخص بن کر مرا۔ اس نے اپنی زندگی کا آغاز پادری کے طور پہ کیا تھا، لیکن اس کی شخصیت میں ایسی کشش اور روحانی طاقت تھی کہ وہ مشہور ہوتا چلا گیا۔ وہ کئی حوالوں سے غیر معمولی انسان تھا۔ لوگ اس سے جتنی محبت کرتے تھے اتنی ہی اس سے نفرت بھی کرتے تھے، کیونکہ کسی بھی قانونی یا اخلاقی قدر کو توڑنے میں کوئی خبات محسوس نہ کرتا تھا۔ عوام کو جلدی اندازہ ہو گیا کہ وہ ہپنوٹائزم کا ماہر تھا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا اس کی شخصیت میں روحانی طاقت ہے جو مریضوں کو شفا یاب کر سکتی ہے۔ جب روس کے بادشاہ نکولس اور ملکہ الیگزینڈرا کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا ہیموفیلیا کے مرض میں مبتلا ہے، وہ پریشان ہوئے۔ ایک دفعہ بیماری کی وجہ سے بچے کا خون بہنا شروع ہوا، وہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ماں باپ کو خطرہ لاحق ہوا بچہ مر ہی نہ جائے۔ انہوں نے دربار کے سبھی نامی گرامی ڈاکٹر، طبیب، حکیم بلا لیے، لیکن بچے کا علاج نہ کر سکے۔ آخر ملکہ نے ملازمہ کا مشورہ دیا کہ راسپوتن سے مشورہ کیا جائے۔ راسپوتن آیا تو اس نے پہلے سب ڈاکٹروں، حکیموں اور طبیبوں کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ پھر وہ بچے کے ساتھ اکیلے باتیں کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب والدین اور ڈاکٹر کمرے میں آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، نہ صرف بچے کا خون بہنا بند ہو گیا تھا بلکہ راسپوتن کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ راسپوتن نے جب بچے کی جان بچائی تو ملکہ نے اتنی متاثر ہوئی کہ وہ راسپوتن کی مرید بن گئی۔ اس واقعے کے بعد راسپوتن کا ملکہ کے محل میں آنا جانا بڑھ گیا۔ وہ نہ صرف بچے کا علاج کرتا بلکہ حکومت کے معاملات میں بھی دخل اندازی کرنے لگا، جس سے
بادشاہ ناراض ہوتا لیکن ملکہ اور شہزادی کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکتا۔ آہستہ آہستہ راسپوتن کے دشمن بڑھتے گئے۔ اس پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے جس سے وہ پراسرار طریقے سے بچ جاتا، لیکن آخرکار اس کے دشمنوں نے اسے قتل کر دیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے راسپوتن نے زار روس کی تباہی اور لینن کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ راسپوتن اتنا مشہور اور بدنام ہوا کہ مرنے کے بعد وہ روس کے دیومالیائی ادب کا حصہ بن گیا۔ آج بھی بونی ایم گروپ کا گانا ساری دنیا میں گایا جاتا ہے، جس کا ایک شعر ہے: را راسپوتن رشیا گریٹسٹ لو مشین، را راسپوتن لو دا رشین کوئین۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، راسپوتن کے روس میں 20 عورتوں سے رومانوی اور جنسی تعلقات تو تھے، لیکن روس کی ملکہ کے ساتھ نہیں تھے۔ کلٹش شخصیت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک سوانح میں حقیقت اور افسانہ، سچ اور جھوٹ آپس میں ایسے خلط ملط ہو جاتے ہیں کہ ان کو جدا کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ 20ویں صدی میں امریکہ میں بھی کئی کلٹش شخصیات مشہور اور بدنام ہوئیں، جن میں سے بعض کے چند سو اور چند ہزار اور بعض کے چند لاکھ مرید اور پیروکار تھے۔ ان میں سے ایک سنگ مون تھا، جس کی پیروکار مونی کہلاتے تھے۔ وہ مون کو اپنا پیغمبر سمجھتے تھے۔ مونی مون پر اتنا ایمان رکھتے تھے کہ وہ ایک مجمع میں لاکھوں پیروکاروں کو ایک ہی وقت شادی کر دیتا۔ بعض دفعہ تو میاں بیوی ایک دوسرے کی زبان سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ شمالی امریکہ کی کلٹش شخصیت ڈیوڈ برگ تھی۔ اس نے اپنے فلسفہ حیات میں مذہب اور موسیقی منشیات روحانیت کو یکجا کر دیا تھا۔ وہ اپنی پیروکار عورتوں کو طوائف بننے کا مشورہ دیتا تھا۔ اس گروہ کا زوال اس وقت شروع ہوا جب برگ نے بچوں سے بھی جنسی تعلقات کو جائز قرار دے دیا۔ دھیرے دھیرے برگ کے پیروکاروں کو جنسی بیماریوں نے آ گھیرا اور سارا گروہ تتر بتر ہو کر ختم ہوتا گیا۔ امریکہ میں ایک اور کلٹش شخصیت نے شہرت پائی جس کا نام ڈیوڈ کوریش تھا۔ کوریش سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ کے روحانی گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ کوریش کا دعویٰ تھا کہ وہ آخری مسیحا ہے۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو بہت سی شادیاں کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ کوریش کو اس وقت قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑا جب اس کے پیروکاروں نے اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ آخرکار کوریش کے پیروکاروں کو پولیس سے مقابلہ ہوا اور 19 اپریل 1993 کو کوریش کے کمیون کو آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ ہندوستان اور امریکہ کی ایک مشہور کلٹش شخصیت گرو رجنیش تھے۔ رجنیش ایک زمانے میں ہندوستان میں فلسفے کا پروفیسر تھا۔ اس کی ساحرانہ شخصیت نے ہزاروں لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا۔ اس نے جب آزادانہ جنسی رویوں کی شمع جلائی تو ساری دنیا سے پیمانے آنے لگے۔ جب اس نے ہندوستان کی مدر ٹیریسا اور موہن داس گاندھی جیسی محترم شخصیت پر تنقید شروع کی تو ہندوستان نے اسے ملک بدر کر دیا۔ ہندوستان سے نکل کر گرو رجنیش نے امریکہ میں ڈیرے ڈالے۔ شروع میں تو ہزاروں سرمایہ داروں اور آزادانہ طرز زندگی گزارنے والوں نے اس کا ساتھ دیا۔ اس نے 99 رولز رائس کا ایک کارواں تیار کیا، لیکن پھر اس پر برا وقت آن پڑا۔ اس پر کئی مقدمات چلے اور ایک عدالت کے جج نے اسے غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکت کی وجہ سے ملک چھوڑنے کو کہا۔ المیہ یہ تھا کہ رجنیش کو امریکہ ہی نہیں ہندوستان بھی اپنا شہر قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ زندگی کے آخری دنوں میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا اور آخرکار 1990 میں فوت ہو گیا۔ بعض محققین کی رائے ہے کہ رجنیش کی موت کو ایڈز کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مرنے کے بعد رجنیش کا آشرم ہندوستان میں بنایا گیا، جس کا رہنما ایک کینیڈین مرد ہے جو سوامی مائک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ایک مشہور کینیڈین جج کا بیٹا ہے۔ وہ آشرم اتنا مقبول ہے کہ رجنیش کے مرنے کے کئی سال بعد بھی اس کی سالانہ آمدنی کروڑوں روپے ہے۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے
جب کلیٹس شخصیات کی سوانح عمریاں پڑھتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 21ویں صدی میں سائنس، نفسیات، معاشیات اور عمرانیات کی ترقی، انسانی شعور کے ارتقاء کے باوجود ساری دنیا میں لاکھوں انسان اتنے سادہ لوح ہیں کہ وہ ان شخصیات کے سحر میں آ کر اپنی جان و مال، حتیٰ کہ اپنا ایمان تک قربان کر دیتے ہیں۔